بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب مکرم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا فرمائے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش یعنی جملہ نظام ہائے کائنات کے اقتدار پر متمکن ہو گیا۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، پس جو کچھ آسمانوں کی بالائی نوری کائناتوں اور خلائی مادی کائناتوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان فضائی اور ہوائی کروں میں ہے، اور جو کچھ سطح ارضی کے نیچے آخری تہہ تک ہے، سب اسی کے نظام اور قدرت کے تابع ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ ذکر و دعا میں جہر یعنی آواز بلند کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو سر یعنی دلوں کے رازوں اور اخفی یعنی سب سے زیادہ مخفی بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو بلند التجاؤں کو کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس مصر آتے ہوئے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا میں نے ایک آگ میں انس و محبت کا شعلہ پایا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے بھی لے آؤں، یا میں اس آگ پر سے وہ رہنمائی پالوں جس کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس تم پوری توجہ سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے. ألا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بس تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. وما تلك بيمينك يا موسى. اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں. قال ألقها يا موسى. ارشاد ہوا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو. فألقاها فإذا هي حية تسعى. پس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اور حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے. لنريك من آياتنا الكبرى. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اذهب إلى فرعون إنه طغى. تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانیوں سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، وہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہو. اشدد به أزري وأشركه في أمري. اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے. كي نسبحك كثيرا. تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں. ونذكرك كثيرا. اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں. إنك كنت بنا بصيرا. بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار اس سے پہلے بھی احسان فرمایا تھا. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو،
پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے، یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور من موہنی بنا دیا ہے کہ جو تجھے دیکھے گا فریفتہ ہو جائے گا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دوں جو اس بچے کی پرورش کر دے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو، اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی، اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے اے موسیٰ۔ اس وقت ان کی عمر ٹھیک 40 برس ہو گئی تھی۔ واصطنعتك لنفسي، اور اب میں نے تمہیں اپنے امر رسالت اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ارشاد فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مزید اذیت نہ پہنچا، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، بے شک ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ قال فمن ربكما يا موسى، فرعون نے کہا تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا، پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی کی۔ قال فما بال القرون الأولى، فرعون نے کہا تو ان پہلی قوموں کا کیا حال ہوا
جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھیں؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کی نباتات کے جوڑے نکال دیے. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو دی گئی تھیں دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سو ہم بھی تمہارے پاس اسی کی مانند جادو لائیں گے، تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے وعدہ طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ ہی تم، مقابلے کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن یوم عید سالانہ جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر مقررہ وقت پر آ گیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑ پڑے اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. انہوں نے باہم فیصلہ کیا بس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر قطار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. جادوگر بولے اے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈال دو. پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگیں جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں. فأوجس في نفسه خيفة موسى. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے. جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. پھر ایسا ہی ہوا، پس سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہم السلام کے رب پر ایمان لے آئے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. فرعون کہنے لگا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. بے شک وہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. پس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے. تو فقط اس چند روزہ دنیاوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور اسے بھی معاف فرما دے جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. اور جو شخص اس کے حضور مومن بن کر آئے گا، مزید یہ کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے،
تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء من تزکا۔ وہ سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو کفر و معصیت کی آلودگی سے پاک ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ غرق ہونے کا اندیشہ رکھو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھے راستے پر نہ لگایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے طور پر آ جانے میں جلدی کیوں کی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے غلبہ شوق و محبت میں تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی ہے، اے میرے رب، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ ارشاد ہوا، بے شک ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ بس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدے کے پورے ہونے میں طویل مدت گزر گئی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب اور نازل ہو جائے؟ بس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم
فقذفناها فكذلك ألقى السامري. وہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر ہوا یہ کہ قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. پھر اس سامری نے ان کے لیے ان گلے ہوئے زیورات سے ایک بچڑے کا قالب تیار کر کے نکال لیا، اس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے، بس وہ سامری یہاں پر بھول گیا۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. بھلا کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور بے شک ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے تنبیہاً کہہ دیا تھا کہ اے قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے تو بس فتنے میں ہی مبتلا ہو گئے ہو، حالانکہ بے شک تمہارا رب یہ نہیں وہی رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ وہ بولے ہم تو اسی کی پوجا پر جمے رہیں گے تا وقتے کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف پلٹ آئیں۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکے رکھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ مزید یہ کہ تمہیں کس نے منع کیا کہ انہیں سختی سے روکنے میں تم میرے طریقے کی پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر، میں سختی کرنے میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ بندی کر دی ہے اور میرے قول کی نگہداشت نہیں کی۔ قال فما خطبك يا سامري۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سامری، بتا تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، سو میں نے اس فرستادہ فرشتے کے نقش قدم سے جو آپ کے پاس آیا تھا ایک مٹھی مٹی کی بھر لی، پھر میں نے اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ بات بھلی کر دکھائی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس من گھڑت معبود کی طرف دیکھ
جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ لوگو تمہارا معبود صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اس طرح ہم آپ کو اے حبیب معظم ان قوموں کی خبریں سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی خاص جناب سے ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو شخص اس سے روگردانی کرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن سخت بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا۔ وہ اس عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرموں کو یوں جمع کریں گے کہ ان کے جسم اور آنکھیں شدت خوف اور اندھے پن کے باعث نیلگوں ہوں گی۔ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا۔ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہوگے۔ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے ایک عقل و عمل میں بہتر شخص کہے گا کہ تم تو ایک دن کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، سو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پھر اسے ہموار اور بے آب و گیاہ زمین بنا دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا۔ جس میں آپ نہ کوئی پستی دیکھیں گے نہ کوئی بلندی۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے، اس کے پیچھے چلنے میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور خدائے رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، پس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن سفارش سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اذن و اجازت دے دی ہے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے، جیسا کہ انبیاء و مرسلین، اولیاء، متقین، معصوم بچوں اور دیگر کئی بندوں کا شفاعت کرنا ثابت ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے علم سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اور سب چہرے اس ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب کے حضور جھک جائیں گے، اور بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔
اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے اس آخری وحی کو عربی زبان میں بشکل قرآن اتارا ہے اور ہم نے اس میں عذاب سے ڈرانے کی باتیں بار بار مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، یا یہ قرآن ان کے دلوں میں یاد آخرت یا قبول نصیحت کا جذبہ پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پس اللہ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، یہ محض ایک بھول تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ پھر ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ برہنہ ہوگے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور یہ کہ تمہیں نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ پس شیطان نے انہیں ایک خیال دلا دیا، وہ کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں قرب الہی کی جنت میں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں اور ایسی ملکوتی بادشاہت کا راز بھی جسے نہ زوال آئے گا نہ فنا ہوگی۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ سو دونوں نے اس مقام قرب الہی کی لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، پس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئے اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فرو گزاشت ہوئی، سو وہ جنت میں دائمی زندگی کی مراد نہ پا سکے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر ان کے رب نے انہیں اپنی قربت و نبوت کے لیے چن لیا اور ان پر عفو و رحمت کی خاص توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھا دی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ ارشاد ہوا تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ،
تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت وہی آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد اور نصیحت سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ارشاد ہوگا ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں پس تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو گناہوں میں حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کے عذاب کے لیے قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا ابھی اترنا لازم ہو جاتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، بس آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں، طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر میں اور اس کے غروب سے قبل نماز عصر میں اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کناروں پر بھی نماز ظہر میں جب دن کا نصف اول ختم اور نصف ثانی شروع ہوتا ہے۔ اے حبیب مکرم یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى اور کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت یعنی قرآن نہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں مذکور تھیں؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم ان لوگوں کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالتے تو یہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، سو تم انتظار کرتے رہو، پس تم جلد ہی جان لوگے کہ کون لوگ راہ راست والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔